subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اجمیر پہنچنے کے بعد اس جگہ غریب نواز بیٹھے جہاں پر پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے. جب بیٹھ گئے تو پرتھوی راج چوہان کو معلوم ہوا. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اٹھا دو. سپاہی آئے, کہنے لگے بابا یہ جگہ بادشاہوں کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں, آپ اٹھ جاؤ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بھی تو فقیر آدمی ہوں, میرے تمام ساتھی بیٹھے ہیں, اس کے بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ کہا نہیں آپ اٹھ جائیں, یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے. غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم سب اٹھ جاتے ہیں, لیکن بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب اونٹ بیٹھ گئے تو رات بھر بیٹھے رہے, صبح کو اٹھایا جا رہا تو اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں. بڑی کوشش ہوئی, نہیں اٹھایا گیا. بڑی مشہور بات ہے, بڑی مشہور بات ہے. اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھا. اخیر میں پرتھوی راج چوہان کے پاس کو بھیجنا پڑا سپاہیوں کو, جا کر کے معافی مانگو بابا سے. جب غریب نواز نے معاف کر دیا, اب فرمایا جا تیرے اونٹ اٹھ جائیں گے. سارے کے سارے اونٹ اٹھ گئے. وہاں سے غریب نواز اٹھے, انا ساگر پر آئے. انا ساگر کے قریب اب پانی پینے کے لیے, پر پانی پینے پہ پابندی تھی کہ سارے لوگ پانی پی سکتے ہیں, لیکن بابا اور ان کے حواری مریدین پانی نہیں پی سکتے. پرتھوی راج چوہان نے انا ساگر پہ پیرا بٹھال دیا. حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک کاسا کٹورا دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور کہنا انا ساگر سے کہ تمہیں خواجہ نے بلایا ہے. خواجہ نے بلایا. انا ساگر کے پاس پہنچا وہ. سپاہی روکتے رہے, لیکن وہ قریب آ گیا اور کہا کہ انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اتنا سننا تھا انا ساگر کو کہ ایک لخت میں پورے انا ساگر کا پانی اس کاسے کے اندر جمع ہو گیا. جب انا ساگر کا پانی کاسا کے اندر آیا تو انا ساگر سوکھ گیا. صحیح تاریخ کے مطابق صرف انا ساگر کا پانی کٹورے میں نہیں آیا تھا, بلکہ جتنے انارہ تھے سب کا پانی کٹورے میں, دریا کا پانی کٹورے میں, کنویں کا پانی کٹورے میں, مٹکے کا پانی کٹورے میں, مشکیزے کا پانی کٹورے میں, لوٹے کا پانی کٹورے میں, ندی نالے کا پانی کٹورے میں, پاک پانی کٹورے میں, ناپاک پانی کٹورے میں. جب پاک اور ناپاک سب کٹورے میں مل گئے, سب ایک کٹورے میں ہوئے, جب تہلکہ مچ گیا پرتھوی راج کے ہاں لوگ رعایا جانے لگی کہ بادشاہ سلامت اب آپ کی رعایا پانی کے بغیر مر جائے گی, پانی کا انتظام کرنا پڑے گا. پرتھوی راج چوہان نے پھر سپاہیوں کو بھیجا اور معافی مانگنے آیا. کہنے لگا حضور گستاخی ہو گئی, معاف کر دیجئے, پانی پر واپس کر دیجئے. غریب نواز نے فرمایا اپنے مرید سے جا اور جا کر کے یہ کاسا کا پانی, کٹورے کا پانی انا ساگر میں پلٹ دینا, ڈال دینا. جیسی کاسا کا پانی انا ساگر میں مرید نے ڈالا, پورا انا ساگر لبالب بھر گیا. کٹورے کا پانی انا ساگر میں گیا, کٹورے کا پانی لوٹے میں گیا, بالٹی میں گیا, کنویں میں گیا, ندی میں گیا, پوکھر میں گیا, پورے اجمیر کے محلہ کے سرزمین تک, گلی کوچوں تک پانی جہاں تھے وہاں پہنچ گیا. یہاں ایک سوال ہے, خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جب انا ساگر کو بلایا اور پلٹایا تو سارے پانی انا ساگر میں چلے گئے. لیکن میں آپ کو ذہن کو حاضر چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہوں گا, بولو کہ وہ کٹورے میں پانی جب جمع ہوا تو اس کٹورے میں پاک پانی بھی آیا, ناپاک پانی بھی آیا. آیا کہ نہیں آیا؟ ندی نالے کا پانی آیا تو ناپاک نہیں ہوا. مسئلہ شریعت یہ ہے کہ جب 10x10 یعنی 100 اسکوائر فٹ اگر حوض ہو اور اس پہ ناپاکی گر جائے
تو وہ حوض ناپاک نہیں ہوتا، پاکی کے حکم میں ہو گیا۔ اگر ایک طرف ناپاکی ہے تو دوسری طرف آپ وضو اور غسل کر سکتے ہو، وہ جاری پانی کے حکم میں ہو گیا۔ لیکن اگر 100 اسکوائر فٹ سے کم میں ہو، جیسے کنواں، آپ کے گھر کا حوض چھوٹا ہے، تو اگر اس میں تھوڑا سا ایک قطرہ پیشاب بھی چلا گیا تو پورا پانی ناپاک ہو گیا۔ تو وہ کٹورا تو 100 اسکوائر فٹ کا نہیں تھا، وہ کٹورا کتنا تھا؟ چھوٹا سا کٹورا تھا۔ تو جو اس میں پاک اور ناپاک پانی آیا تو سب پانی تو ناپاک ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ سب پانی تو ناپاک ہو گیا، تو پھر پاک پانی کیسے ہوا؟ یہی تو کمال ہے کہ اگر آپ کو دودھ دے دیا جائے اور ایک بالٹی پانی میں دودھ ڈال دو اور اس کے بعد کوئی کہے کہ دودھ کو الگ کرو، پانی کو الگ کرو، کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی ناپاک ڈال دے، پیشاب ڈال دے اور کہے کہ ناپاک کو الگ کر دو اور پاک کو الگ کر دو، کرنا ممکن ہے؟ نہیں۔ اس ناممکن چیز کو جو ممکن بنا دے اس کا نام غریب نواز ہے۔ جو امپوسیبل کو پوسیبل بنا دے اس کا نام غریب نواز ہے۔ غریب نواز نے جب کٹورے میں پانی منگایا تو ناپاک پانی بھی جمع ہوا، پاک پانی بھی جمع ہوا، اور جب پانی واپس کیا تو ناپاک اپنی جگہ گیا، پاک اپنی جگہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو مرتبہ ہندوستان میں دیا، سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ، اگر حضور کو داتا گنج ہجویری ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ نہ ہوتا تو داتا گنج ہجویری یہاں کے خواجہ ہوتے، لیکن بٹوارہ ہونے کے بعد اگر بھارت کا کوئی راجہ ہے تو وہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں ان کے دربار میں خواہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، سب حاضر ہوتے۔ غریب نواز کے در سے اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، غریب نواز کے در سے امن اور شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ محبت کا پاٹھ پڑھایا ہے، اولیاء اللہ نے ہمیشہ محبت اور اخلاص اور اخوت کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ اگر کوئی گنہگار بھی آتا ہے، شرابی اور زناکار بھی آتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آنے کے سبب وہ نیکوکار بن جاتا ہے، نمازی و متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ غریب نواز کا در وہ در ہے جہاں پر نابینا آیا تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی، کوڑی آیا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی، بے اولاد گیا دامن مراد بھر کر کے آیا، غریب گیا مالدار ہوا۔ شرط یہ ہے کہ مانگنا آ جائے۔ آج تک کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ان کی تعداد بیان کرنا مشکل ہے، لیکن کوئی ایسا بھی آدمی واپس نہیں ہوا جس کا مراد پورا نہ ہوا ہو۔ غریب نواز دامن بھر دیتے رہے۔